بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بہت ہی پیارے اور مقرب نبی ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بہت سے اوصاف کے ساتھ موصوف فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 51، ترجمہ: اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور نبی رسول تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خاص صفت ہے کہ آپ کو اللہ پاک سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ اللہ پاک کے کرد کے مقام پر فائز ہوئے، جیسا کہ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مرکب بنایا۔ ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی بھی دیا جو نبی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت وجاہت حاصل تھی اور آپ مستجاب الدعوت تھے، اس کا قرآن شاہد ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں ہے، ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بڑے وجاہت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی شان و شوکت والے نبی ہیں۔ قرآن کریم کے کئی پاروں اور آیات مقدس میں بڑا شاندار انداز کے ساتھ آپ کا ذکر خیر بیان ہوا ہے۔ آپ کا مبارک نام قرآن کریم میں 136 بار ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک آسمانی کتاب تورات عطا کی گئی۔ آپ نے اللہ پاک سے کئی مرتبہ کلام کرنے کا شرف پایا۔ رب الکریم عز و جل نے آپ کو پہاڑ پر بلا کر پہاڑ کی طرف رخ کروایا اور وہاں تجلی فرمایا۔ آپ کو رب کریم نے کئی معجزات عطا کیے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات فرمائی۔ آپ ہی کی بدولت بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلویٰ اتارا گیا۔ ان پر نازل ہونے والا عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوا۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی دلچسپ معجزات سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، معاشرے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے مل کر جا رہے تھے۔ ایک جگہ ان کو پتھر کے رونے کی آواز آئی تو آپ وہاں رک گئے اور اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کہنے لگا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیں۔ میں کہتا ہوں اس پتھر کو کہ اگر کوئی خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ قرآن پاک میں سورہ تحریم آیت نمبر 2، ترجمہ: جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کتاب عجائب القرآن میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے آپ کے دو مٹات کا ظہور ہوا۔ اس پتھر کا پہلا عجائب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کے دشنمندہ لمبی دوڑ اور یہی معجزہ اس کے ملنے کی تاریخ ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل مدینہ میں استعمال کرتے رہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، ترجمہ: کنز العرفان۔ ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ عجائب القرآن، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 22، ترجمہ: اور آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کی خوبصورتی ہو کر ایک معجزہ بن کر نکلے گا۔ ناظرین، ماتم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شرم و حیا والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے۔ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ دکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے ایک فرد تھے، اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بلا اس حیا سوز
بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یار و تنہائی میں تہمت باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ بدن کی اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا ایسا کوئی عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچرا کیا کہ کوچہ بازار میں اس کا پرچم پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کر کب گوارا فرمایا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خلق علم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتا ہے۔ آپ نے بے عیبی سب پر ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی بے حیائی کا سورج آفتاب علمی کتاب میں زیادہ تر اشعار ہو گیا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پر رکھ کر بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے سرپٹ بھلا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ صوبی ہجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا۔ آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھروں کو دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی بھی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں سے اس کی مثال محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تھا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ موجودہ واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں یوں کرتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان لوگوں نے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج پہنچایا، تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔